عمار جعفری صاحب، رانا صاحب نے بڑی خوبصورت ہیومن انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، اور انہی کے پوائنٹ کو اگر میں کیری کروں تو رانا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز اس کو کہتے ہیں قرآن میں اولی الالباب، صاحبان عقل، جو انہوں نے کہا نا انسنگ ہیروز، وہ قرآن بھی افلا یتدبرون فی الخلق افلا یعقلون. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سائنٹیفک ایکسپلوریشنز پہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ یار ڈائیو کرو، نئے نئے ایونیوز نکالو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے، کنٹراسٹ آ گیا ہے، یا مل کے آگے چلا جا سکتا ہے؟ اے آئی کی بنیاد ہیومن انٹیلیجنس تھی. کس طرح؟ ٹھیک. ایک بچہ ہے 4 سال کا یا 3 سال کا، وہ ماں سے پوچھتا ہے اے اے اے، تو ماں کہتی ہے چائے کی پیالی. ٹھیک. اب اس کی آنکھوں نے اس کو دیکھا، کانوں نے سنا چائے کی پیالی، اور اس نے لفظ اسٹور کر لیا. وہ 2-3 دفعہ پوچھے گا آ کے نا، اور پھر چوتھی دفعہ کہے گا چائے کی پیالی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ لرن کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ جو لرن کرے گا چیزیں، اس کی میموری میں اضافہ ہوگا نیچرلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اب آگے چلتے ہیں کہ مشینیں کیسے لرن کر رہی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو پرائمری ڈیفینیشن ہے، بیسک، وہ یہ ہے کہ وہ کام کروانا مشین جو انسان کرتے ہیں. تو جب بیسک ڈیفینیشن کی پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا سارا. اس پہ کنٹروورسی کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اے آئی کے آنے سے انسان ریپلیس ہونے، غلط کہتے ہیں. یہ ایجاد ہی چونکہ انسان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خلق کی ہے، تو اب تو مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے؟ جس کی عمر 8 سال ہے اس کی ڈیسیژن اور ہوں گے، جس کی 80 سال ہے اس کی اور ہوں گے. فرق کیا ہے؟ 80 سال والے کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے اس کے پاس. ٹھیک. اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، بتا دیتی ہیں یہ ہونے والا ہے. ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ایکشن کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو گیا تو آگ بجھا دی فوراً، کچھ ہو گیا تو پولیس آ گئی. پری ایکٹیو کیا؟ پہلے بتائیں. کیوں کہتے ہیں بابوں کے پاس جاؤ؟ کیوں وہ چرپائیاں گاؤں میں بٹھا کے بابا کہتا تھا بیٹے یہ کرو یہ نہ کرو؟ وہ بتاتا کہ تم یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی انٹیلیجنس کے اندر بھی، اور یہ مشینی جس کا مصنوعی ذہانت کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک چیز کامن ہے کہ ساری بنیاد ڈیٹے کی ہے. لیکن وزڈم کا فرق ہے، حکمت کا. نہیں، ایک سیکنڈ، وہ پھر ایک کوالٹی آ جاتی ہے. جیسے آپ کوانٹم کمپیوٹنگ میں جائیں گے تو یہ چیزیں خراب ہو جائیں. تو وہ انسان کا، یس ہیومن بینگ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ کسی حوالے سے وزڈم ہوتی ہے، کسی کس حوالے سے ہوتی ہے. یو کانٹ ڈیفائن وزڈم. ایک آدمی نظر نہیں آتا کہ وہ از اے وائز مین، لیکن مشین میں ایموشنز اور وزڈم ہو سکتے ہیں؟ نہیں. مشین میں اس وقت اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر مشین میں ایموشنز لائے جائیں. میں کہ اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک گاڑی ہے، وہ ڈرائیور لیس کار ہے، گاڑی جا رہی ہے، بچہ آگے. اب اس نے روکنا ہے، اگر ورنہ بچہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں ابھی بریک ماروں گا تو جو گاڑی میں 8 لوگ بیٹھے ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. یہاں پہ اب آگے وزڈم. بریک ماری، بچے کو تو بچا لیا، یہ لوگ اڑ گئے سارے، وہ گاڑی الٹ گئی، کچھ ہو گیا. یہ فیصلے انسان تو فوری طور پہ کر لیتا ہے، مشین کو اس کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. اور یہ ہو رہی ہے بات اس پہ. اس وقت پوری دنیا میں اے آئی پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اس کے ایتھکس ڈیفائن ہو رہے ہیں، اس کے قوانین ڈیفائن ہو رہے ہیں. یہ مشینوں کو ایک ایلن مسک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس نے $500 ملین خرچ کیے تھے. اس نے بند کر دیا تھا کیونکہ اس نے اس وقت یہ کہا تھا، آج سے 3 سال پہلے، کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے انیشیٹو جو انسانوں کو ڈاؤٹ میں ڈال دے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا، جو آپ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں انسان. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رب المشرقین رب المغربین. ہم نے غور نہیں کیا، وہ علیحدہ بات ہے. رحمت العالمین کہا گیا، ایک عالم کا نہیں کہا گیا. کیونکہ اس وقت یہ اب ہمیں جیمز ویب بتا رہی ہے اس وقت، ہبل کے بعد یہی ہوا نا. تو یہ تو ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا. اب یہ ہماری غلطی ہے. جعفری صاحب یہ بتائیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز راتوں رات لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، فائنینشیل کرائم، کرپٹو کے کیسز آ رہے ہیں، فیملی ویلاگنگ ہو رہی ہے، لوگوں کی پرائیویسی نہیں رہی، گاڑی لش پش، ایک سٹیٹس کانشیس معاشرہ بنتا جا رہا ہے. پھر جو پکڑے جاتے ہیں اکاؤنٹ سے اتنے ارب اتنے کروڑ، پھر بعد میں بارگیننگ ہو جاتی ہے. اب جو یہ NCCIA بنا تھا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے کچھ آفیسرز کو دھر لیا گیا ہے، اور یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کی فیملی سے رابطہ کر کے بارگین کرنے کی، پلی بارگین کہہ لیں، کوشش کی. تو اگر سائبر کرائم ایجنسی میں بھی آفیسر کرپشن میں ملوث ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، پہلے تو جو آپ ڈسکس کر رہے تھے میں ساتھی سے اس کی بات کروں گا. میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ جب یہ مسئلہ ہوا غزہ کا،
تو بچوں کو دیکھا میرا دل خراب ہوا، تو میں نے لکھا کہ آج مجھے ہٹلر بہت یاد آ رہا ہے، بس اتنا لکھا میں نے۔ مجھے ہارڈلی کوئی 4 منٹ کے بعد ایک وارننگ آتی ہے فیس بک کی، انہوں نے کہا آپ کی بہت زیادہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ وائلیشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا یہ ڈیلیٹ تو ہم نے کر دیا، دوبارہ کیا تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو، بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوگا میں پھر بھی باز نہیں آیا، میں نے پھر لکھا کہ آج مجھے ہٹلر بڑا یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ 1 مہینے کو بند ہے آپ کا فیس بک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی، یہ انسان کا کام تو نہیں تھا نا، اس کی ورڈ کے اوپر انہوں نے وہاں کنٹرول لگایا ہوا ہے کوئی۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاسبل ہے، اے آئی کے ذریعے یہ پاسبل ہے کہ جتنا سوشل میڈیا چل رہا ہے نا اس وقت، سارے کلاؤڈ پہ ہے، سرور کنٹرول ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے، فیک نیوز، ڈیپ فیک، جتنی چیزیں ہیں 3 لیئرز پہ ویب کام کر رہی ہے ہماری، ڈارک ویب پہ کام کر رہی ہے اور ڈیپ ڈارک ویب پہ کام کر رہی ہے، عام ویب کام کر رہی ہے۔ پہلا بات تو یہ ہو، اب آتے ہیں اس کی بات کر، کیونکہ ان کے کوئی افسر نہیں بیٹھے، میں ریٹائرڈ افسر ہوں وہاں کا، اس لیے مجھے حق نہیں پہنچتا میں اس پہ کمنٹ کروں۔ نمبر 2 یہ معاملہ ہم نے اسی لیے نام ہاں نہیں میں اسی کہہ رہا ہوں، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، الزام لگانا اور بات ہے، اس کو ثابت کورٹ میں جرم ہونا، جب تک ثابت مجرم نہیں ہوتا، جی وہ ملزم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات مجھے بتائیں سر، کس محکمے میں کرپشن نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ آپ ٹینکر منگائیں نا، کراچی میں منگائیں، کہیں منگائیں، پیسے چلتے ہیں۔ کب تک یہ کہتے رہیں گے کہاں نہیں ہے؟ ایک منٹ میں ضروری ہے سر، ایک میں بتاتا ہوں، یہ ہمیں یہاں سے شروع کرنی پڑے گی۔ آج جس آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہاں شروع کرنی پڑے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم اس لیے بولتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ جب ایک انیشیٹو ہے سوسائٹی 5.0، جاپان کا انیشیٹو ہے، اس میں کہتے ہیں جب ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی نا تو سب خرابیاں تیزی سے آگے جائیں گی۔ ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بھی اچھی جا رہی ہے، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے ادارے، ہر آدمی اے آئی کی بات کر رہا ہے، سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، اتنا ہی ہم نیچے نیچے جا رہے ہیں۔ اس کا بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا۔ ڈگریاں بٹ رہی ہیں میرے خیال میں۔ ڈگریاں بٹ رہی ہیں، اور یہ اس کے بیلنس مینٹین کرنے کا جو ہے نا وہ آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر اسٹیٹ اگر جس ملک کو نیشن بنانا ہوتا ہے نا، جہاں پہ ملک کے لوگوں کو نیشن بنانا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ سائمنٹینیسلی 3 پرون اسٹریٹجی ایوالو کی جاتی ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو اگر نہیں کریں گے، آج سے کر لیں، اگر نہیں کریں گے اور اس میں ایک کمپوننٹ بھی مسنگ ہوگا، لانگ ٹرم مسنگ ہوگا، شارٹ ٹرم مسنگ ہوگا یا مڈ ٹرم مسنگ ہوگا، کوئی بھی کمپوننٹ مسنگ ہوگا، وہ نہیں ورکیبل ہے۔ یہ بتائیں 3 اسٹریٹجیز کی رانا سے بالکل پریکٹیکل اپلیکیبل ہے بات کی، جو وہ بات کریں نا، اے آئی کی منسٹری پاکستان میں ہے ہی نہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک الگ فیلڈ ہے، اس پہ کنکلوڈنگ ریمارکس۔ اے آئی کا روبوٹ بن چکا ہے، جو منسٹر ہے ان کا سب کو پتہ ہے، میں ایک چیز بتاؤں گا، پاکستان میں اے آئی کی نہیں منسٹری میں وہ بن جائے گی، وہ ویسے بن جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، بہت لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ہمارے۔ پتہ ہے اس وقت مجھے کیا لگ رہا ہے، ہم بیٹھے کرکٹ کے ایکسپرٹ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں کھیلنے والوں کو، لیٹ بی ویری فرینک وتھ یو، روز میں دیکھتا ہوں چینلس کے اوپر 4 لوگ ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط کھیل رہا ہے، یہ غلط، وہ جو کھیل رہے ہیں ان کی سلیکشن غور کر رہا ہے، ایکچولی یہاں بھی یہ ہو رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے اس پروگرام سے، میں پھر کہہ کے جاؤں گا، یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار SDGs گلوبل ایجنڈا ہے۔ میں چائنا کے اندر ان کی گورنمنٹ کے اندر ساتھ بیٹھ کے ابھی ہر مہینے جاتا ہوں، وہاں بات کرتا ہوں، میں سب چیز شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ہمیں کارڈر آف پاورس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اس کو انہیں کرنے دیں اپنا کام۔ اسٹیٹ اور چیز ہے، ٹیکنالوجسٹ اور چیز ہے، ان کی کبھی نہیں بنتی آپس میں۔ ایلن مسک کی مثال ہے آپ کے سامنے، نکل آیا ہوگا، میں نہیں کام کرتا آپ کے ساتھ۔ گزارش یہ ہے، اب میں پھر کہوں گا ہمیں پرابلم سالور بننا چاہیے۔ اس جو فورم میں ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کوریڈور آف پاور کو ذمہ داری ٹرانسفر کرنا آسان ترین کام ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں، وہ کیوں نہ ہمارے پاس چل کے آئیں؟ وہ کب آئیں گے؟ جب ہم وزڈم کی بات کریں گے، ہم دنیا کی بیسٹ پریکٹس امپلیمنٹ کریں گے۔ ہاں ایلیگل کام نہیں کریں، وہ کریں گے تو پھر وہ ادارے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرنا چاہیے۔ میں ریپیٹلی کہہ رہا ہوں، یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار SDGs۔ کیا ہوگا؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی اوپر جائے گا۔ آج تک جتنا بھی کام ہوا ہے ٹاپ ڈاؤن ہے، اوپر سے چیز نیچے آ رہی ہیں، یہ پہلی مرتبہ باٹم